شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ علامہ اقبال کا یہ جو شعر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اظہار محبت پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا گیا، اس کی ترجمانی کے لیے یہ بات انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہی۔ قرآن پاک میں جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طٰہٰ کہا، جب یاسین کہا، جب مدثر کہا، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم کی طرف سے حوض کوثر کا انعام دیا گیا، جب آپ کو امام الانبیاء کا لقب عطا ہوا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک نے رحمت للعالمین کہا، جب اللہ نے کہا کہ آپ کو اپنے تمام نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے، جب اللہ کریم کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے انسانوں کا نبی بنایا گیا، اور جب صرف انسانوں کا ہی نہیں، فرمایا اللہ نے اپنا نائب بنایا کہ اب کائنات میں آپ کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اب آپ تمام انسانوں کے مولا ہیں، اب آپ پوری دنیا میں تمام جہانوں میں جتنے انسان، چرندے، پرندے، جو مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی، ان کے لیے جب رسول اللہ کو رحمت بنا کے بھیجا، ان تمام باتوں کو مد نظر علامہ اقبال نے دو لفظوں میں کہا کہ اگر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے اگر تو میرے رسول کے ساتھ وفاداری کرتا ہے، اگر محمد رسول اللہ سے تو پیار کرتا ہے، اگر محمد رسول اللہ کی اتباع کرتا ہے، اگر محمد رسول اللہ کا کہنا مانتا ہے، اگر محمد رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، اگر محمد رسول اللہ کو اپنا آقا تسلیم کرتا ہے، اگر تو محمد رسول اللہ کے طریقے پر بولتا ہے، اگر رسول اللہ کے طریقے سے آنکھیں اٹھاتا ہے، رسول اللہ کے طریقے سے تیرے ہاتھ پیر کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تیرا ہوں، قل ان کنتم تحبون اللہ۔ قرآن پاک نے کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ تمہیں اللہ کی اطاعت اچھی لگتی ہے، تو تم یہ کہو کہ ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے۔ اگر تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم اللہ کا کہنا مانیں گے، تو پہلے تم یہ کہو کہ ہم رسول اللہ کا کہنا مانیں گے۔ قرآن نے جب ان باتوں کا اعلان کیا تو علامہ نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے بندے کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تو رسول اللہ سے محبت کرے گا کون تیرا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس قلم سے ہم دنیا کی قسمت لکھتے ہیں، جو رسول اللہ سے محبت کرتا وہ قلم اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے اسلام کی۔ عمار بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ میں چوراہے پر ایک درخت سے باندھا ہوا ہے، ابو جہل نے، عتبہ نے، ولید نے، مار رہے ہیں عمار کو۔ کیوں مار رہے ہیں؟ کہ تم محمد رسول اللہ کی اطاعت چھوڑ دو۔ آج بہت سارے لوگوں کو ہم سے اس بات کی ناراضگی نہیں کہ ہم نماز کو پڑھتے ہیں،
اس بات کی ناراضگی نہیں کہ مسجد کیوں بناتے ہیں، اس بات کی ناراضگی نہیں کہ لب و لہجہ کیسا ہے، اس بات کی ناراضگی ہے کہ تم محمد رسول اللہ کا دستور ماننے کی بات کیوں کرتے ہو۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ رکھا ہے، مار رہے ہیں، اتنی دیر میں وہاں سے امیہ گزرا، بدماش جو ہے مکے کا، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک بھی ہے، بلال اس کے غلام ہے۔ ابو جہل نے امیہ کو دیکھا تو آواز ماری، کہنے لگا اپنے غلام بلال کو بلاؤ، یہ بڑا طاقتور ہے، اس کو بولو کہ یہ عمار کی پٹائی کرے، ہم مارتے مارتے تھک گئے، یہ محمد رسول اللہ کا نام لینے سے ہٹتا ہی نہیں ہے۔ اب سیدنا بلال کو کہا امیہ نے کہ بلال اس کو مارو۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ ابو جہل کو، عتبہ کو، ولید کو، عبداللہ بن جدان کو، امیہ کو خود نہیں پتا کہ بلال مسلمان ہو چکے ہیں، عمار کو پتا ہے جو مار کھا رہا ہے کہ بلال مسلمان ہے۔ اب سنیے مسلمانی کہتے کس کو ہے، اسلام ہے کیا، بلال نے وہاں سکھایا۔ کئی لوگ جا کے غیر مسلموں میں غیر مسلم بننا چاہتے ہیں نا، العزت للہ ورسولہ والمؤمنین، اللہ فرماتے ہیں کہ عزت تو ہم نے دینی ہے، رسول اللہ کے صدقے عطا ہونی ہے ان کے لیے، مومنوں کے لیے، اور جن میں تم تلاش کرتے ہو نام بدل کے اپنا، وہاں عزت نہیں ملے۔ بلال کو کہا امیہ نے بلال مارو یاسر کو۔ سیدنا بلال کا پتہ نہیں ہے لوگوں کو کہ مسلمان ہیں، یاسر کو پتہ ہے کیونکہ دونوں چھپ کے رسول اللہ کو جب ملنے جاتے ہیں وہاں ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ اب جب بلال نے درہ اٹھانے کے لیے جھکے، درہ گرا ہوا ہے عمار بن یاسر کے قدموں میں، تو عمار نے آہستہ سے کان میں کہا بلال اور مجھے مار دینا 2-4 درے، اگر تو نہیں مارے گا نا تو یہ تجھے بھی ماریں گے پکڑ۔ اب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں مجھے بلال کی چال ڈھال نے، ان کے لب و لہجے نے، ان کی آنکھوں کے انداز نے، جیسے ہم نہیں آج کل لوگ بدماشی کے لیے دوسرے کا لب و لہجہ نہیں سمجھ لیتے، بلال کہتے ہیں، عمار کہتے ہیں کہ مجھے بلال کے لب و لہجے سے، انداز سے یہ اندازہ ہو گیا یہ مجھے مارے گا نہیں۔ لیکن کہتے ہیں بلال نے درہ اٹھایا اور درہ اٹھا کے بڑی تیز تیز گھمانے لگے، اور سامنے ابو جہل کھڑا ہے، عتبہ کھڑا ہے، ولید کھڑا ہے، اور حضرت بلال کا مالک امیہ کھڑا ہے، اور اس انتظار میں ہے کہ عمار کی یہ کھال ادھیڑ دے گا بلال، اور سیدنا بلال کو قربان جاؤں، میرے ماں باپ قربان ہوں اس ہستی کے اوپر، کیا بات کہی ہے قیامت تک آنے والے ظالموں کے سامنے، کیا بات کہی ہے دنیا کے حکمرانوں کو بتائے بلال نے کہ ادھر کان کھول کے سن لو اور آنکھیں پھاڑ کر دیکھ لو کہ جس نے ایک دفعہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، تم دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت لا سکتے ہو، اس سینے میں سے محمد الرسول اللہ کا عشق نہیں نکال سکتے۔ مانتے ہیں ہم دنیا کے پاس طاقتیں ہیں، لیکن جو عشق کی طاقت ہے وہ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے پاس۔ بلال نے درہ اٹھا کے اتنی تیز گھمایا، ابھی ابو جہل انتظار کر رہا ہے کہ درہ امیہ کے لگے گا، لیکن وہ درہ ہوا میں چلتا ہوا ابو جہل کے منہ پہ مارا اور فرمایا تو کیا سمجھتا ہے اور تو کیا سمجھتا ہے کہ عمار اکیلا، میں بلال اپنے بھائی عمار کے ساتھ ہوں اور کہتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، محمد رسول اللہ اللہ کے رسول۔ یہ ان کے لیے ہے یہ واقعہ، ان مسلمانوں کے لیے بھی اور ان حکمرانوں کے لیے بھی جن کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہو کہ شاید وقت اور حالات کسی مسلمان کو، اہل ایمان کو ڈرا سکتے ہیں، قیامت آ سکتی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو ڈرایا نہیں جا سکتا۔ تاریخ گواہ ہے 1400 سال کی۔ عمار کو ابو جہل نے کہا کہ ہم تمہیں چھوڑ سکتے ہیں اگر تم یہ کہہ دو نعوذ باللہ کہ تمہاری جگہ تمہارے نبی کو لے آئیں، فرمایا ہو ہی نہیں سکتا،
کہ ہم تصور میں بھی نعوذ باللہ اس خیال پہ آ جائیں. حبیب بن زید کے دونوں ہاتھ کاٹے, دونوں پیر کاٹے, بازو کاٹے, رانیں کاٹی, حبیب بن زید کا چھاتی چیر دی گئی, جگر نکال لیا گیا, لیکن فرمایا کچھ مرضی کر لو, تم ظلم کی انتہا تو کر سکتے ہو لیکن کسی مسلمان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی نہیں کر سکتے. یہ شان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پوری دنیا میں اسلام اس لیے باقی نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے مسلمانوں کے ملک ہیں, نہیں. یہ اسلام اس لیے باقی نہیں کہ ہمارے پاس قرآن پاک کروڑوں کی تعداد میں ہر زبان میں چھپے ہوئے ہیں, اس لیے باقی نہیں. یہ اسلام اس لیے باقی نہیں ہے کہ مکہ میں ہم لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ اس لیے اسلام ہمارے پاس باقی نہیں, یہ وجہ نہیں. سونے رسول نے کہا تھا ابو بکر کو, عمر کو, عثمان کو, علی کو, عبداللہ بن زبیر کو, ابو ہریرہ کو, ابو عبیدہ بن جراح کو, اپنے صحابہ کو کہا تھا, فرمایا پتہ ہے کہ افضل مسلمان کون سے ہوں گے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیں. فرمایا میرے بعد, تمہارے بعد, پھر ان کے بعد, پھر ان کے بعد, پھر ان کے بعد جو لوگ دنیا میں آیا کریں گے. فرمایا جنہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا ہوگا, جنہوں نے ابو بکر کی صداقت نہیں دیکھی ہوگی, جنہوں نے عمر فاروق کا عدل نہیں دیکھا ہوگا, جنہوں نے عثمان ذوالنورین کی سخاوت نہیں دیکھی ہوگی, جنہوں نے علی مرتضیٰ کی تلوار کی دھار اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی ہوگی. فرمایا جنہوں نے عبداللہ بن زبیر کو, ابو عبیدہ بن جراح جیسے امین الامت کو نہیں دیکھا ہوگا, جنہوں نے خالد بن ولید کو صرف کتابوں میں پڑھا ہوگا. فرمایا میرے صحابہ وہ لوگ جو ہمارے بہت بعد دنیا میں آیا کریں گے, جنہوں نے محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا ہوگا لیکن ان کو میرے سے اتنا پیار ہوگا, اپنے آقا سے اتنا پیار ہوگا, ان کو کالی کملی والے سے اتنا پیار ہوگا, ان کو گنبد خضرا سے اتنا پیار ہوگا کہ وہ میرے نام پر اپنی جان قربان کر دیا. اسلام اپنی صداقت کی وجہ سے دنیا میں موجود ہے. جو لوگ اسلام کے خلاف لگے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں, ہم طاقت میں زیادہ ہیں. نہیں, طاقت صرف اللہ کی ہے اور کم اور زیادتی سے کچھ نہیں ہوتا ہے. سونے رسول میرے اکیلے تھے. میں اکثر کہا کرتا ہوں ان شرارتی لوگوں کو بھی کم از کم اسلام کی تاریخ تو پڑھو ایک دفعہ. صرف 1400 سال چھوٹی سی عمر ہے اسلام کی, کوئی کروڑوں سال پرانا مذہب نہیں ہے. اسلام کی تاریخ تو پڑھو. میرے پیارے رسول اکیلے تھے جب مکہ مکرمہ میں توحید کا اعلان کیا. آج پوری دنیا کا کوئی ایسا ملک تو بتاؤ, کسی ملک کا کوئی صوبہ تو بتاؤ, کسی صوبے کا کوئی شہر تو بتاؤ, کوئی ایسی زبان تو بتاؤ, کوئی ایسا رنگ بتاؤ, کوئی ایسی ہوا بتاؤ, کوئی ایسی زمین بتاؤ جہاں تھوڑے یا زیادہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں. کیا اس سے بڑی کوئی سچائی کی دلیل ہو سکتی ہے کہ ایک تنہا انسان جو یتیم پیدا ہوا ہو, ایک تنہا انسان جس کے پاس کوئی حکومت نہ ہو, ایک تنہا انسان جس کو ختم کرنے کے لیے کیسر و کسریٰ نے اپنی افواج اتاری ہو, ایک تنہا انسان جس قبائل اکٹھے ہوئے ہو, ایک تنہا انسان جس کے 313 صحابہ کے مقابلے میں پورے عرب کی فوجیں اکٹھی کر کے لائی گئی ہو. آج اس انسان کی, اس مولا کائنات کی پوری دنیا کے اندر ڈنکا بجتا ہے. اس کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, ختم نبوت, ختم نبوت, نعرہ تکبیر. دنیا والے دنیاوی طور پر سزا دے سکتے ہیں, دنیاوی طور پر گولی مار سکتے ہیں, پھانسی دے سکتے ہیں, لیکن جو محمد رسول اللہ ہمیں سکھا گئے وہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ, اس کا توڑ نہیں لا سکتی. اسلام نے کہا دو لفظی بات. اسلام نے کہا ایک اللہ کی عبادت کرو. کیوں؟ اسلام نے فطرت کی بات کی, فطرت کی, انسان کے مزاج کی بات کی جو اس خون میں چل رہا ہے. کسی شوہر سے پوچھو, چاہے وہ مسلمان نہیں ہے, چاہے وہ کسی اور مذہب کا, اس کو پوچھو تو یہ گوارا کرتا ہے کہ تمہاری بیوی کے ساتھ کسی اور کے تعلق ہو. کسی بیوی سے پوچھو وہ گوارا کرتی کہ اس کا آدمی
کسی اور عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے. کسی باپ سے پوچھو وہ گوارا کرتا ہے کہ اس کا بیٹا اس کو اپنا باپ نہ مانے. کسی سے مالک سے پوچھو کہ وہ اس بات کو مانتا ہے کہ اس کا نوکر اس کا وفادار نہ ہو. میرے کریم رسول نے سکھایا کہ جب تم دنیا میں وفاداریاں ڈھونڈتے ہو تو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بھی وہی ہے جو صرف ایک کے آگے سجدہ کرتا ہے. اللہ کے رسول نے توحید میں سے ملاوٹ کو ختم کیا. لے آؤ اس کا توڑ دنیا میں. توحید میں ملاوٹ کس نے ختم کی؟ محمد رسول اللہ. سونے رسول کو پوری دنیا کے مسلمانوں نے تسلیم کیا کہ ہمارا کوئی آقا ہے، اگر ہمارا کوئی مولا ہے، اگر کوئی ہمارا قائد ہے، اگر کوئی ہمارا رہنما ہے، اگر کوئی ہمارا امام ہے تو اول اور آخر کون ہے؟ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گھر میں وفاداری چاہتے ہیں، سونے رسول نے دین میں وفاداری سکھائی. کاروبار میں بھی وفاداری سکھاتے ہیں، سونے رسول نے شریعت میں وفاداری سکھائی. بچوں سے وفاداری سکھاتے ہیں، سونے رسول نے سجدے میں وفاداری سکھائی. اسلام کے ہر کام میں وحدانیت کو پیش رکھا گیا. کیوں؟ کیونکہ انسان چاہتا ہے، وہ چاہے کوئی مسلمان ہو یا نہ، وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ جو اس کے نیچے تحت کام کرنے والے. اسلام نے سکھائی. کہا اقبال نے اس کا بھی ترجمہ کیا ہے، فرمایا آ گیا ہے میں اگر وقت نماز قبلہ رو ہوئی بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی ہو گئے محمود اور ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ختم کرنا ہے. تو اسلام جیسا نظام چاہیے. اور جب کوئی بندہ اسلام جیسا نظام ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے نا تو 100% وہ یہ کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ. سونے رسول نے جب توحید میں وفاداری سکھائی، جب رسالت میں وفاداری سکھائی، پھر کیا کر دیا؟ فرمایا جو مسلمان ہے نا، دنیا کو دکھایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک بدو ہے جس کو آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ذات اور برادری سے بہت نیچے. ایک بدو ہے، وہ آیا، بدو نے آ کے کلمہ پڑھا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں مسلمان ہو جاؤں گا تو کیا ملے گا؟ سونے رسول نے کہا تمہیں ہم لگا. یا رسول اللہ ہم تو وہ ہیں جن کو لوگ گاؤں میں گھسنے نہیں دیتے. یا رسول اللہ ہم وہ ہیں جن کو لوگ اپنے برابر نہیں بٹھاتے. یا رسول اللہ ہم وہ ہیں جو وہ کھانا نہیں کھا سکتے جو امیر کھاتے ہیں. آپ تو ہاشمی گھرانے کے لال ہیں، آپ تو عرب میں ویسے ہی بہت زیادہ معزز ہیں، اور پھر آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ مجھے چھاتی سے لگائیں گے؟ سونے رسول نے کیا؟ ہاں ہم تمہیں اپنی چھاتی سے لگائیں گے کیونکہ میرے اللہ نے کسی کو کمتر پیدا نہیں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھاتی سے لگایا تو رونے لگا. آؤ جن کو اسلام سے مقابلہ کرنا ہے ایک تھالی لاؤ نا، ہم اور تم ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھائیں. آؤ انسانوں کو برابری کا درجہ دیں. کون کہتا ہے کہ کالا آدمی دوسرے کے برابر نہیں ہے؟ اگر کالا علم و حکمت میں اعلیٰ ہے، اگر کسی غریب کا بچہ علم و حکمت میں اعلیٰ ہے، اگر وہ ہم سے بہترین علم رکھتا ہے، اگر اس کا تقویٰ ہم سے اچھا ہے، اگر اس کا بہترین قرآن پڑھنے کا انداز ہم سے اچھا ہے، تو سارے سید پٹھان انصاری قریشی پیچھے کھڑے ہوں گے اور اس غریب کا بچہ امامت کے لیے اسلام کے مسلح پر آگے کھڑا ہوگا. اس کا نام شریعت اسلامیہ، اس کو دین کی. تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ اسلام پانی کی طرح دنیا میں سرائیت کر رہا ہے. کان کھول کے سن لو. پانی چلتا ہے نا، اس کے راستے میں جتنی مرضی رکاوٹیں لے آؤ وہ اپنا راستہ بناتا ہے. اسلام پوری دنیا میں پانی کی طرح سرائیت کر رہا ہے، اور آج سے نہیں کر رہا، 1400 سال سے کر رہا ہے. اگر کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار اسلام نہیں. اگر کسی مسلمان بادشاہ نے کوئی غلط کام کیا تو اس کے ذمہ دار مسلمان نہیں. شریعت اپنی جگہ ٹھوس ہے. شریعت نے دو ہی باتیں کہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے اور دنیا کے ہر ایک بندے کو برابری کا درجہ عطا کرنا. اور جب ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اب بنگلور میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی ہوئی جب مسلمانوں نے احتجاج کیا. حکومت نے یہ تو کہہ دیا کہ جنہوں نے احتجاج کیا ہے ان کے گھروں کی کرکی کریں گے, یہ نہیں کہا کی ہے ان کے خلاف سرکار کارروائی کرے گی, یہ نہیں کہا. حکومت کو پہلے یہ کہنا چاہیے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرتا ہے ان کے خلاف ہے. اور میں حکومت کو بھی ایک بات بتاؤں, پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں, ہم ہر ایک آدمی, چاہے وہ بچہ ہے چاہے وہ بوڑھا ہے چاہے جوان ہے, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عاشق ہے. ہمیں سرکاروں کے محتاج نہیں ہیں, ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کے, ہم کسی حکومت کے محتاج نہیں ہیں. ہم اسلامی ملکوں کی طرف نہیں دیکھتے ہیں, کبھی مسلمان کبھی سرکاروں کی طرف نہیں دیکھتا ہے. ہمارا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط ہے. دنیاوی طاقتیں ہمیں متاثر نہیں کر سکتی. دنیاوی طاقتیں مسلمان کو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی حفاظت کرنے میں حائل نہیں ہو سکتی. ہمیں اپنی جان سے زیادہ محمد رسول اللہ سے پیار ہے. اور کیوں نہ ہو کہ ہم پوری دنیا میں کروڑوں مسلمان ہیں, ہم دنیا کے پسماندہ لوگ تھے, ہم دنیا کے غریب لوگ تھے, ہم دنیا بھر میں ان میں سے تھے جن کو لوگوں نے کہا کہ جینے کا حق نہیں. سونے رسول آئے ہیں, انہوں نے ہمیں عزتیں دی ہیں, یہ ہمارے سر پہ عزتیں محمد رسول اللہ کی عطا کرتا ہے. یہ ہمیں برابری کا درجہ محمد رسول اللہ نے دیا ہے. یہ ہم جو ایک ساتھ برابر بیٹھے ہر رنگ اور نسل کے لوگ, یہ سونے رسول کا کمال ہے. اور جس ہستی نے ہمیں دنیا میں جینے کا حق دیا ہو, اس کی ذات پر قربان ہونا ہر ایک بندے کے لیے بڑی عزت کی بات ہے. تو دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی صحیح معنی میں پکا سچا مسلمان بننے